تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج ہوتے تھے پہلے زمانے میں کہ جو شہر کی فصیلیں ہوتی تھیں ان کے دروازوں پر اونچی اونچی روشنیاں لگائی جاتی تھی تاکہ دور سے آنے والے قافلوں کو معلوم ہو جائے کہ انٹرنس یہ ہے۔ اب ہماری سائنس اور ہماری ایسٹرونومی ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ سکی کہ آسمان ہے کتنی دور، حالانکہ اب ایسٹرونومی میں فاصلے جو ہے وہ لائٹ ایئر سے ناپے جاتے ہیں اور روشنی کی رفتار جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو ایک میل میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی وہ ہے ان کا یارڈ سٹک، ان کا پیمانہ، لیکن اس میں ناپ کر بھی وہ ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ سکے۔ آسمان نظر آئے، وہاں تک پہنچیں تو پھر شاید ہم دیکھیں کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، اور پھر ان دروازوں پر جا کر ہم یہ برج دیکھیں کہ یہ برج کیا ہے۔ لیکن سر دست نظر آئیں یا نہ آئیں، بحیثیت مسلمان ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، لہذا ہم مانیں گے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں اور ان میں برج بھی ہیں، جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا ہے، یعنی سورج، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا چاند، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی تو ہے جس نے رات اور دن بنائے، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوئے، لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت حاصل کرنے کا، او ارادہ شکورا، یا ارادہ رکھتا ہو شکر گزاری کا۔ یہ جو ہم نے پروفائل دیکھا تھا سورہ نحل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں، لیکن نشانیوں کو کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ نمبر 1 دیکھنے والے، آنکھوں والے، غور و فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، نصیحت قبول کرنے والے اور ماننے والے۔ تو ان میں سے یہاں سے پر 2 کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو ارادہ رکھتے ہوں نصیحت قبول کرنے کا یا ارادہ رکھتے ہوں شکر گزاری کا، اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ کل ہم نے جو صفات پڑھی تھی سورہ مومنون کے آغاز میں، وہ بنیادی اوصاف تھے بندہ مومن کے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف، یعنی کسی انسان کا غلام ہونا یہ کیا ہے؟ یہ توہین کی بات ہے، شرم کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ کیا ہے؟ اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کسی خاص انعام کا ذکر کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں بلکہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ اسی صورت کے آغاز میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی، یہاں اپنا رسول نہیں کہا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جہاں معراج کا ذکر ہے وہاں بھی کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، تو ان کو عباد الرحمن کہا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اکھڑ لوگ، جذباتی لوگ، تو ان کو سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اچھا جی السلام علیکم، پھر ملیں گے۔ اس لیے کہ اگر جذباتی آدمی کے ساتھ انسان الجھے گا تو دعوت جو ہے اس کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو سنجیدگی سے آپ کی بات سننا چاہتا ہو، آپ اس سے بات کریں گے تو امکان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، اور جو ادھار کھائے بیٹھا ہے آپ سے الجھنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کے ساتھ الجھیں گے تو پھر دوسری دفعہ ملاقات کا بھی امکان ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا ان کو سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے باقاعدہ اس کے لیے کہ وہ ان سے کس طرح ان کو جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں؟
اب چونکہ رات کے ساتھ ملا کر کہی جا رہی ہے تو ان جنرل ان کی دعا بھی یہی ہے، لیکن جب رات کو اٹھتے ہیں تو جو اصل دعا وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے، ان عذابہ کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چپٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقامہ، یقیناً جہنم بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے بھی۔ والذین اذا انفقوا، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ بین بین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اب 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مکی صورتوں میں 3 بڑے گناہ یہ ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں سود کی حرمت کے آ جانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ پھر سود قرار پایا۔ یہ تینوں گناہ جو ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ عقیدے کا گناہ ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی بھی جان کو ناحق۔ اچھا، اب یہ کس قتل کا ذکر ہے؟ یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر کا ذکر ہے کہ جس میں آپ فزیکلی کسی کو قتل کرتے ہیں۔ اب سود جو ہے وہ کس قتل کا سد باب ہے؟ دوسرا، جو سلگا کر مارتے ہیں لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ ہم نے ان کو مار دیا۔ سود جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا خون چوستا ہے، اور جو بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں مڈل کلاس کے اور لوور کلاس کے، ان کی گاڑھے پسینے کی اور خون کی کمائی جو ہے وہ بینک جو ہیں وہ اکٹھی کر لیتے ہیں اور اس کمائی سے پالتے ہیں سرمایہ داروں کو۔ اس سے کوئی غریب آدمی قرضہ لینے کے لیے چلا جائے تو اس کو قرضہ کبھی نہیں ملے گا، اتنے لمبے چوڑے پروسیجرز ہوں گے کہ وہ ایسے کانوں کا ہاتھ لگا لے۔ وہ پیسہ کس کے لیے ہے؟ وہ سرمایہ داروں کے لیے ہے، جن کی آلریڈی 2-2 3-3 ملے ہیں، وہ اربوں وہاں سے لیتے ہیں اور پھر آپ اخبارات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، واپس بھی نہیں کرتے اور معاف بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ نظام کیا ہے؟ لوگوں کے خون چوسنے کا نظام، بغیر خون بہائے ہوئے خون چوس لینا۔ یہ کون سا قتل ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، اس کو اس کا گناہ ضرور ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا توہین کے ساتھ۔ إِلَّا مَن تَابَ، اب 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، شرک، قتل ناحق اور زنا، لیکن ایک دروازہ کھلا رکھا، یعنی جن کا جو عباد الرحمن ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن بالفرض کہیں انہوں نے زندگی میں کیے بھی ہوں، اس کے بعد توبہ کر لی ہو تو پھر عباد الرحمن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کو کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہوں لیکن اس کے بعد پھر تائب ہو گئے۔ اصلاً تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال سے برائیاں ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دے گا، اور یہ بھی وہ جو لکھنے والا رجسٹر تھا اس میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے برائی جو ہے وہ وہاں سے کاٹ کر قلم پھیر کر وہاں پر نیکی لکھی جائے گی، لیکن اب کمپیوٹر کے تصور سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ برائی ڈیلیٹ کر دی جائے گی اور اس کے بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی بڑی آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے تو ویسے مشکل وہاں بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال انسان کا چھوٹا ذہن سوچتا ہے، بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ وہ ضرور سوچتا ہے۔ لیکن ایک کردار کو اگر آپ سامنے رکھیں، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، تو آپ کو دنیا ہی کے اندر یہ برائیاں نیکیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دیکھیے 2 اہم شخصیتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، حضرت ابوبکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیکسٹ ٹو ایچ ادر ہیں، یعنی اس لائن انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر کا، پھر نیکسٹ حضرت عمر کا، لیکن ان کے درمیان بڑا فرق ہے نیچر کا۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت ابوبکر پہ بھی نہیں کیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدکاری کی طرف نہیں گئے، تو حضرت ابوبکر کے جو دفتر فضیلت ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی۔ یہی معاملہ حضرت عثمان کا بھی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا اپوزٹ ہے اس اعتبار سے، ان کا جو اوریجن ہے، جو آغاز ہے ان کی زندگی کا، یا اسلام لانے سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ دیکھیے اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بہت سارے تھے، لیکن ایک اینگل سے دیکھیں تو ان مخالفین میں سب سے زیادہ سویر مخالف جو حضرت عمر تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ لے کر تلوار ہاتھ میں لے کر نکل آئے کہ آج میں یہ کام تمام کر ہی آؤں، ہے نا؟ تو لیکن ہوا کیا؟ ان کی بہن نے ان کا سارا گھمنڈ جو ہے وہ توڑ دیا۔ یعنی عمر وہ شخص تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مکے کا کوئی نوجوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر سکتا، لیکن جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہوئے ایک صحابی نے راستے میں کچوکا مارا، کہاں چلے؟ میں حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا بڑا قتل کرنے چلے، پہلے کر دی خبر لے۔ اب ہر آدمی کی گالی جو ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے، کسی انٹلیکچوئل کی گالی کیا ہے اسے کہیں لے انہوں کی پتہ، وہ تو بس ہمیں الٹی سیدھی اللاجیکل گلاں کرتا ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، ہے میں اللاجیکل ہوں۔ لیکن جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، کسی انسان کا خون لینا، قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی گالی کیا ہوتی ہے؟ ان کو کوئی کہے کہ تو بزدل ہے، اسے کو گیا پیڑ ہو گیا، بکری ہو گیا، اب کیا یہ اس کی گالی ہے؟ ماں بہن کی گالی شاید اس کو مزہ آئے سن کے، ویسے ہی ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ ہوا کیا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو حضرت ابو نعیم غالباً نام تھا ان کا، ان صحابی کا، انہوں نے کہا پہلے کر دی خبر لے، کیا ہوا میرے گھر کو؟ انہوں نے کہا تیری بھین تے پڑھ گیا تھا ایمان لے آئے محمد تے، پہلے مار کھاؤ انہوں نے۔ اب یہ ہے اصل میں اس لیول کے آدمی کے لیے، یا اس سوچ کے یا اس کماش کے آدمی کے لیے بڑی گالی۔ تو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے گئے حضرت سعید ابن زید کے گھر، بہنوئی کے گھر، اور اس نیلے پہ ڈالا ہوا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھیں، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہیں وہ آیات پڑھا رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، تو باہر سے ہی للکارا سعید ابن زید کو، اور ان کو پتہ چلا کو توڑا پڑا جائے، بھائی کو چل گیا پتہ، انہوں نے فٹافٹ حضرت خباب کو تو چھپایا کسی جگہ پر اور دروازہ کھولا، اور حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت سعید ابن زید کی ٹھکائی شروع کر دی۔ بیچ میں آ گئی حضرت فاطمہ بہن ان کی، حضرت سعید ابن زید کی بیوی حضرت فاطمہ، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، تو حضرت عمر نے ایک تھپڑ ان کو ہی مار دیا۔ اب ہر معاشرے کے اپنے کچھ نارمز ہوتے ہیں، ایک طرف وہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا وہ اپنی ریسلٹ سمجھتے تھے کہ ایک مردانہ کام ہے، لڑو تو مردانہ لڑو۔ اوپر سے اس سے بڑا وار کر دیا جواباً فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ بھائی جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو عمر کے سامنے تو کوئی مرد نہیں بولا تھا، آج ایک خاتون بول پڑی صنف نازک، اس سے تو یوں سمجھیے کہ ٹارپیڈو سے سوراخ کر دیا عمر فاروق کے، سارے غبارے کے اندر سے ایک دم ہوا نکل گئی، تو ٹھنڈے ہو گئے کہ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح، تو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، لہذا آپ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، پہلے غسل فرمائیں۔ اب اتنی زیادہ انکلینیشن ہو گئی تھی وہ سننے کے لیے کہ غسل کر لیا فٹافٹ،
غسل کر کے آئے تو آیات پڑھی طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. وہ جو میں نے بتایا تھا نا کھولا دیا والی بات، تو ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا اس میں فصاحت و بلاغت ہے، لیکن دل نے گواہی دی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے. اب وداؤٹ ریزرویشن قبول کر لیا. حالانکہ ایسے آدمی کے لیے میں نے کہا نا گالی، اسے خوب پتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہوگا کہ اگر میں گھر سے تلوار لے کے نکلا ہوں محمد کو قتل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں قتل کیے بغیر جاؤں گا تو لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، لو جی بڑا گیا جی قتل کروں، آپ پہ قتل ہو کے آ گیا، لو جی پیڑ ہو گیا، لو جی بزدل ہے بکری ہو گیا. اصل بات کیا ہے کہ جب حق بات سامنے آئے تو اس حق کو بغیر چون چرا کیے قبول کرنا، یہ ہے عظمت. اور تائب ہوئے تو کیا ہوا؟ پڑھ کے آئے ہیں سورہ انفال میں جو بدر کے قیدی تھے ان کا قصہ. حضرت ابوبکر نے بھی رائے دی اور صحابہ نے بھی رائے دی، اور حضرت عمر نے بھی رائے دی، اور ان کے ساتھ بھی کچھ اور صحابہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند کس کی بات آئی؟ عمر کی بات آئی. کیوں؟ سمجھیے اس بات کو کہ ایک ہوتا ہے کسی برائی کو فرام ڈسٹنس دیکھنا، بہت بری ہے، انسان اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا، اس کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. لیکن جو اس وادی میں سے گھوم کے آیا ہو، جس نے شرک کر کے دیکھا ہو، جس نے کفر کر کے دیکھا ہو، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کر کے دیکھی ہو، اسے پتا ہے کہ کافر کتنا برا ہوتا ہے، کافر کتنا برا ہوتا ہے، اور کافر کے دل میں اسلام کی دشمنی کتنی گہری ہوتی ہے. تو ان کی گردنیں کاٹے کے بغیر اس کا سد باب، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لہذا اپنے سمجھ کے مطابق دیا. اسی طرح آج ہم وہ ہوتا ہے نا حساب کے اندر، وہ ریاضی میں میتھمیٹکس میں اگر جواب پتہ چل جائے تو پھر انسان ادھر ادھر سے گھوم کے کہیں سے سوال حل کر ہی لیتا تھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید نے شراب حرام کی ہے اور بدکاری حرام کی ہے، تو میرے جیسا کم علم آدمی بھی ایک دو گھنٹے بڑے زبردست دھواں دھار خطاب کر سکتا ہے شراب کی مخالفت میں، سود کی مخالفت میں. لیکن سلام اس شخص کو جس نے آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ شراب اور جوا اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو یہ کیسے ہوا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اسی طرح سیکس ڈسپلن پر گھنٹوں خطاب کر سکتے ہیں ہم، لیکن میں سلام پیش کروں گا اس شخص کو جس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی بیگمات کو اس طرح باہر جانا اچھا نہیں لگتا. احکام آ گئے قرآن مجید. تو وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ کی تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو واقعتاً اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. اور وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب ان کا بیہودہ کام اس کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان میں دلچسپی نہیں لیتے. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. یہی وہ لوگ ہیں جو پائیں گے اونچے محل بدلے میں. بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا آداب و تسلیمات کے ساتھ. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ. اور وہ رہنے کی عمدہ جگہ ہوگی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور کچھ دیر قیام کرنے کے لیے بھی. اس لیے کہ اعلیٰ سی اعلیٰ جگہ جہاں جب آپ اس میں مستقل رہائش رکھیں گے تو اس کے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اور بری سی بری جگہ آپ وہاں وزٹ کرنے کے لیے ایک دن چلے جائیں تو کوئی ریکریشن تھوڑی سی ہو ہی جائے گی. لیکن جہنم میں کوئی ریکریشن نہیں، خواب ایک لمحے کے لیے وہاں جائیں. اور جنت جو ہے اس میں آپ بے شک
ساری عمر وہاں رہیں لیکن کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوگا, کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. قل ما یعبأ بکم ربی, کہو کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم, اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتی یا تمہارا پکارنا نہ ہوتا. فقد کذبتم, اب تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, تو عنقریب پاؤ گے تم ایسی سزا جس سے جان چھڑانی محال ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ